قسط نمبر 14 لبیک از ممتاز مفتی. انوکھا تپسوی. قدرت اللہ ایسے تپسوی ہیں جو کھلی آنکھوں سے دھیان لگاتا ہے اور ساتھ ہی نرتکی کو کانی آنکھ سے دیکھتا بھی جاتا ہے مگر اس کا دھیان نہیں ٹوٹتا. پتہ نہیں انہوں نے یہ گر کہاں سے سیکھا ہے. حرم میں قدرت مجھ سے بات بھی کر لیتے تھے، نظم و نسق کے دیوانے کا لیکچر بھی سن لیتے تھے، لیکن ایسے کہ حضوری میں فرق نہ آئے. قدرت کو کسی سے لاگ نہیں، کس چیز سے لگاؤ نہیں. صرف حرم کی بات نہیں، عام زندگی میں اچھا دوست ہونے کے باوجود وہ کسی کے دوست نہیں. ان کے رویے میں ایک بنیادی بے تعلقی ہے. وہ کسی تعلق کو اپنے دھیان کے دائرے کے مرکز میں آنے نہیں دیتے. ان کے دوست عزیز بیوی ان کی توجہ کے سرکمفرنس تک پہنچتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. پتہ نہیں اللہ کے بندے دو ملاؤں میں مرغی حلال کیسے کر لیتے ہیں. پتہ نہیں وہ توجہ کو دو طرف منطف کیسے کرتے ہیں، لیکن وہ ایسا کرتے ہیں. وہ انکنسرن ڈیوائن کو اپنا لیتے ہیں. جیمس نے اپنی کتاب کے ابتدائی صفحات میں لکھا ہے، سمندر کے کنارے بیٹھ کر یا تو آپ لہریں گن سکتے ہیں یا اپنی ذہنی کیفیت پر غور کر سکتے ہیں. دونوں کام بیک وقت نہیں کر سکتے. میرے اللہ، تو جو خود اصول اور نظم و ضبط کا علمبردار ہے، تیرے بندے اس اصول سے مستثنا کیوں ہیں؟ کیوں تیرے بندے دونوں کام بیک وقت کرتے ہیں؟ کیوں؟ میں نے قدرت کی طرف غور سے دیکھا. وہ عجیب انداز میں بیٹھے تھے. میں نے کئی بار کوشش کی تھی کہ اس انداز کو اپنا لوں، لیکن بے سود. وہ یوں بیٹھے تھے جیسے احساس گناہ، تعصب، ندامت سے ان کا بند سرشار ہو. مجھے ان کی طرف دیکھ کر غصہ آنے لگا. یہ کیا ڈھونگ رچایا ہوا ہے انہوں نے؟ بے شک ان میں ہے، لیکن احساس گناہ کس بات پر؟ وہاں نیک بن کر عزت کراتے رہے یا گناہ گار بن کر امتیاز حاصل کر رہے ہیں؟ میں نے کوٹھے کی طرف دیکھ کر کہا، یہ شخص جو میرے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے پکھنڈی ہے. یہ گناہ گار نہیں، گناہ گار میں ہوں. میں اس نے گناہ گاری کا ڈھونگ صرف اس لیے رچا رکھا ہے کہ خود کو تیری خصوصی توجہ کا مستحق ظاہر کرے. کوٹھے کی چھت پر کوئی مسکرا رہا تھا، اشارے کر رہا تھا. پہلے تو میں سمجھتا رہا کہ وہ مجھ سے مخاطب ہے، پھر دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ وہ مسکان کسی اور کے لیے تھی، کسی اور کو اشارے کیے جا رہے تھے. یہ کیا تماشا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو اشارے کرنے کا مطلب؟ غصے سے میرا خون کھولنے لگا. اس روز مجھ پر انکشاف ہوا کہ صرف مجھ سے ہی نہیں، اوروں سے بھی راز و نیاز چل رہے ہیں. شاید حرم میں بیٹھے ہوئے ہر زائر سے آنکھ مٹکتا چل رہا ہو. ان سے بھی جو دھیان لگائے بیٹھے ہیں، اور ان سے بھی جن کا دھیان کسی نرتکی نے توڑ دیا ہے، اور شاید اس نرتکی سے بھی جو دھیان توڑنے کی دھن میں لگی ہے. ابلیس کے دانت.
किसी रोज हरम से बाहर निकलकर मैंने कुदरत से पूछा, ये गंगा जमनी तवज्जो क्या चीज है? गंगा जमनी? उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। ये बैक वक्त दो अतराफ तवज्जो बांटने का मसला क्या है? बोले, कौन बांटता है तवज्जो? मैंने कहा, अल्लाह के बंदे। अल्लाह के बंदों का भेद किसी से नहीं जाना, कुदरत ने जवाब दिया। अल्लाह के बंदों का भेद किसी ने नहीं जाना, कुदरत ने जवाब दिया। कहते हैं हजरत अली घोड़े पर चढ़ते चढ़ते 1,00,000 मर्तबा दुरूद शरीफ का विर्द कर लिया करते थे। इन पुर असरार बंदों का भेद कोई नहीं जान सका। हरम शरीफ में बैठे हुए जायरीन की तवज्जो क्यों भटकती है? मैंने पूछा। सिर्फ उनकी तवज्जो भटकती है जिनके बारे में अंदेशा होता है, जिनके ध्यान में असर होता है। अंदेशा किसे होता है? उसे जिसका ये फर्ज है कि जहां पहुंचने का खतरा हो वहां राह में रुकावटें खड़ी कर दी जाएं। वो कौन है? मैंने पूछा। इब्लीस। इब्लीस? मैंने दोहराया। वो बड़ा मुस्तैद कारकुन है, अल्लाह का हुक्म बचा लाने के लिए बड़ी जान मारता है। तो शैतान यहाँ भी मौजूद है क्या? यहाँ तो खुद इब्लीस मौजूद होता है। वो क्यों? ये मकाम बड़े खतरे का मकाम है। यहाँ इजाबो कबूल के दरवाह हैं। यहाँ गुज़श्ता गुनाह शुमार में नहीं आते। ये गुनाहगारों की जन्नत है। यहाँ कदम उठाने और पहुंचने के दरमियान ज्यादा फासला नहीं, लिहाजा जायरीन को वरगलाना बेहद जरूरी है। उस वक्त हम दोनों वापस होटल की तरफ जा रहे थे। आइए आपको दूसरे रास्ते से होटल ले जाऊं कि आप खुद देख लें। ये कहकर कुदरत मुड़ गए और मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। चंद कदमों के बाद हम एक बाजार में जा पहुंचे। बाजार को देखकर मेरी आंखें चुंधिया गईं। दुकानें रंग रंग की खूबसूरत अशिया से लदी हुई थी। कपड़ा, जेवर, सिंगार का सामान, खिलौने, तैयार मलबूसात, घड़ियां, वहां हर वो इम्पोर्टेड चीज मौजूद थी जिसे खरीदने की मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही थी। वो तंग बाजार खचाखच जायरीन से भरा हुआ था। लोग धड़ाधड़ चीज खरीदने में मसरूफ थे। इस गहमा गहमी और अफराद को देखकर मेरी आंखें फट गईं। मैं भूल गया कि मैं जायर हूं। मैं भूल गया कि मैं मक्का मौसमा में हूं। मैं ये भूल गया कि कोठे से झांकने वाले ने मुझे हमराज बना रखा है। मैं भूल गया कि हरम शरीफ में मैं लोगों पर हंसता था कि हाजिर होकर भी गैर हाजिर हैं। बाजार के ऊपर इब्लीस बैठा हुआ था। उसके दांत निकले हुए थे। 3 दिन हमने मक्का में गुजारे। गंगा जमनी। वो दिन भी अजीब दिन थे। जिंदगी गंगा जमनी थी। जैसे मैंने बैक वक्त 2 महबूबाओं से याराना लगा रखा हो। एक तो वो पर्दा नशीं था जो कोठे से झांक झांक कर मेरी तरफ मुस्कुराहटें फेंका करता था, और दूसरे वो अंग्रेजी होटल था जो बूढ़ी मेम की तरह मेरा इंतजार किया करता था।
اور جب میں اپنے کمرے میں پہنچتا وہ بوڑھی میں میری گود میں آ بیٹھتی. ہوٹل میں داخل ہوتے ہی میری دنیا بدل جاتی. بیرے یس سر یس سر کہہ کر مجھے کمپنی بہادر بنانے پر مصر ہو جاتے. میز پر پڑی پلیٹیں میڈ بائی جانسن کی سرگوشیاں کرتی. چمچے کانٹے چھریاں ہیلو سر گنگناتے. پڈنگ پوچھتا رائٹ سر. ورمیسیلیز میرے ذہن کے ارد گرد جالے تنتے. باہر برآمدے میں بوڑھی میں بڑے رکھ رکھاؤ سے میری طرف دیکھتی. پھر لفٹ پر کھڑا وردی میں ملبوس اسٹیورڈ ٹوپی اتار کر مجھے سلام کرتا. حتیٰ کہ مجھے محسوس ہوتا کہ میں لندن میں کسی جگہ پکنک کرنے آیا. کمرے میں پہنچتا تو بڑے بڑے بیڈ موٹے موٹے پائیدار صوفے شاہی وضع کی کرسیاں سب مجھے ویلکم کرتے. اور پھر وہ ہوٹل کی روح شوخ لیکن وزادار میم آ کر بے تکلفانہ میری گود میں بیٹھ جاتی اور کہتی ڈارلنگ ڈونٹ بی سو سپرسٹیشیس. پھر مجھے یاد آتا کہ قدرت کہا کرتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے. قدرت کس قدر بے خبر ہے. صبح جب قدرت مجھے جگاتے چلو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مجھے بڑا غصہ آتا. بلکہ ایسے ہی جیسے سکہ بند انگریز کو غصہ آیا کرتا تھا جب اردلی اسے نامناسب وقت پر جگا دیتا تھا. آج کا انگریز نہیں بلکہ اس زمانے کا انگریز جب امپائر پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا. ہم تینوں صبح سویرے 4 بجے حرم شریف پہنچ جاتے. نماز کے بعد ہوٹل میں بریک فاسٹ کرتے. پھر ظہر کی نماز کے لیے حرم پہنچتے. پھر دوپہر کو ہوٹل میں آ کر لنچ کرتے. شام کو عصر کے لیے پھر حرم جاتے اور عشاء کے بعد واپس آتے. ہوٹل سے نکل کر حرم کو جاتے تو ایسے لگتا جیسے فقیر بھیک مانگنے نکلے ہوں. حرم سے واپس آ کر ہوٹل میں داخل ہوتے تو ایسا لگتا جیسے لارڈ کایو پکنک کر کے آئے ہوں. ہاں وہ زندگی عجیب تھی. گویا ہماری میز پر شربت سندل اور کافی کے پیالے پڑے ہوئے تھے اور باری باری ایک گھونٹ شربت پیتے اور ایک گھونٹ کافی. اس پر بھی قدرت کہتے تھے کیا فرق پڑتا ہے. انجائنا. ان 3 دنوں میں قدرت کو انجائنا کے 4 دورے پڑ چکے تھے. ان دوروں کی نوعیت عجیب تھی. اسلام آباد میں ایک روز رمضان کی 27ویں کی شب میں نے قدرت سے کہا آج کی رات میں آپ کے ساتھ گزاروں گا. قدرت پر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی. بولے آپ کیا کریں گے. میں نے جواب دیا جو آپ کریں گے. بولے میں تو شاید نفل پڑھوں گا. میں نے کہا میں دیکھوں گا کہ نفل کس طرح پڑھے جاتے ہیں. قدرت زچ ہو گئے. انہیں میری بات ماننی پڑی. رات کے 10 بجے کے قریب انہوں نے نفل پڑھنے شروع کیے. ساری رات وہ نفل پڑھتے رہے اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھتا رہا. میرا خیال تھا پتہ نہیں کیا ہوگا. کمرہ فری مینس ہال بن جائے گا
और उसमें अजीब और गरीब रिचुअल होंगे। या कमरे में आसमान से रोशनी की एक किरण घुस आएगी, कुदरत के सर पर एक हाला बन जाएगा, फिर फरिश्ते उतरेंगे और फिर अल्लाह की आवाज आएगी, मांग क्या मांगता है। लेकिन कुछ भी ना हुआ।